السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے، اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 25۔ تو 24 میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پاک کلمے کی مثال جو سی ہے پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، شاخیں بہت بلند ہیں اور آسمان کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ مثال قرآن پاک میں مثالوں میں سب سے بہترین مثال ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ لفظی ترجمہ، تو دیتا ہے، اکلہا پھل اپنے، کل حین ہر وقت ہر آن، بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، الامثال مثالیں، کیوں؟ للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم شاید کہ وہ، یتذکرون ذال کافرہ کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب دیکھیں یہ جو درخت ہے کبھی سوکھتا نہیں، مومن کی مثال اسی درخت کی طرح ہے، جو گرمی ہو یا سردی ہر وقت کیا ہے، پھل ہی دیتا ہے وہ۔ اور اب ہم اس آیت کے اندر دیکھیں گے کہ مومن کی مثال جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ تو کیسے ہے دیکھتے ہیں، جڑ کی طرف۔ تو جڑ کیا ہے؟ دراصل ایمان، جڑ ایمان ہے اور ایمان حقوق اللہ ہیں۔ درخت کی مضبوطی کا انحصار درخت کی مضبوطی پر ہوتا ہے، جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی پودا اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ دوسروں کو بھی تھام لے گا۔ ایمانیات میں، ایمانیات کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، 4 کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں تو تنے کی طرف آتے ہیں۔ تنا کیا ہے؟ ستون ہے اس کا۔ دین میں ستون کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد ہیں۔ نمبر 3 شاخیں، شاخیں کیا ہے؟ معاملات، لوگوں کے آپس میں انسانوں کے ساتھ معاملات، یعنی حقوق العباد، والدین کے حقوق، رشتہ دار، ہمسائے اور عام انسانوں کے بھی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، فضا بھی اسی میں شامل ہے، اسی لیے فضا کو آلودگی سے بچانا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح کیوں ہے، تو دیکھتے ہیں آگے مزید شاخوں کے ساتھ پھل پھول۔ پھل پھول کیا ہے؟ پھل اور پھول یہ دراصل اخلاق ہیں، یہ درخت کا حسن ہے، اور اگر کسی درخت میں پھل اور پھول نہیں، یعنی اگر کسی کا اخلاق اچھا نہیں تو پھر اس کے اندر خوبصورتی نہیں۔ جب درخت لگایا جاتا ہے تو اس کو پانی، روشنی اور ہوا چاہیے ہوتی ہے، اور زمین میں سے وہ غذائیت لیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماحول کے بھی اس پر بہت اثرات ہوتے ہیں، ہے نا۔ دیکھیں ایک درخت کو کیا ہے؟ پانی کی ضرورت ہے، پانی کیا ہے؟ وحی الہی، اور علم ہے قرآن کا، روشنی اسے چاہیے، تو روشنی کیا ہے؟ قرآن روشنی ہے، یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے اور دل کو جگمگا دیتی ہے۔ ہوا چاہیے ہوتی ہے، تو یہ ماحول ہے، یعنی صحبت۔ ایک اچھے درخت کو پروان چڑھانے کے لیے پانی اور ہوا دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو مومن کی خصوصیات کیا ہیں؟ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے نا کہ وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ مومن کی بھی یہی صفت ہے کہ وہ ہر آن نیکی اور بھلائی میں ترقی کرتا ہے۔
اس کا ایمان بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اور جب اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ پر توکل بڑھتا ہے تو وہ شخص پاکیزہ مومن بن جاتا ہے، اس کی سوچ مثبت ہو جاتی ہے اور مزاج میں بھی فرق آ جاتا ہے، اخلاق عمدہ اور اس کی روح پاکیزہ، یعنی کلمہ طیبہ کا یہ اثر ہے۔ تو روح پاکیزہ ہونے کے ساتھ جسم میں بھی اس کے کیا ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں اس آیت کے اندر بھی ہم نے بہت کچھ جانا، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر کیا ہے 25 کے اندر کہ یہ مثال کیوں ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے لازماً شیئر کرنا ہے۔ بہت خوبصورت اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو انسان کمپیریزن کر سکتا ہے ایک مومن کے ساتھ، اور ایک درخت کی مثال اسی لیے دی گئی ہے جو کہ کھجور کے درخت کی طرح ہے۔ تو لازمی اسے شیئر کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور نیکیاں کمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔